یہ آپ کے بلے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے علی ظفر صاحب, بار بار اس پہ لگتا ہے ایسا کہ وہ سب معاملہ جا بلے کی طرف رہا ہے کہ آخر بلہ کیوں لے لیا گیا. جی کاشف صاحب دیکھیں, جو ججمنٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں بلہ لے لیا گیا تھا, وہ آئین کے خلاف تھی اور وہ قانون کے بھی خلاف تھی جو الیکشن ایکٹ ہے, اور جو جمہوریت کے تقاضے ہیں اور پرنسپلز ہیں جو آئین کا حصہ ہیں ان کے بھی خلاف تھی. اور جب یہ ججمنٹ آئی سر, وہ آج تو قاضی فیصلہ صاحب نے کہا لاجک کی بات نہ کریں, لیٹر کی بات کریں. لیٹر تو پھر لیٹر ہے کہ اس میں اگر کچھ پابندی ہے تو پھر تو ہے. جی لیکن جو سمبل والا کیس تھا اس کے اوپر جو آپ بحث دیکھ رہے تھے آج, جو میرا خیال ہے جج صاحبان کے درمیان ہی تھی, وہاں بڑا کلیئر ڈیوائیڈ تھا کہ جنہوں نے ججمنٹ پاس کی تھی وہ تو اس کو بہرحال بحث کر رہے تھے, اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اس کا دفاع کر رہے تھے, لیکن زیادہ تر جو جج صاحبان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ججمنٹ غلط تھی اور اسی کی وجہ سے یہ سارا جو پہلے ایک آئینی برہان ہوا, پھر ایک سیاسی برہان ہوا, پھر ایک الیکشن کا برہان ہوا, اور اس کے بعد اب یہ کیس بھی آ گیا جہاں ریزرو سیٹس کا معاملہ آیا. تو اس کی جو جڑ ہے, جو بنیاد ہے سارے جھگڑے کی, وہ سمبل کا کیس ہی ہے. اور میں نے تو اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا, پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں. بالکل پڑھا سر, اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا, بٹ ایک یونینیمس ویو ہے کہ یہ ججمنٹ غلط. آؤٹ سائڈ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان, سر سن لیں, الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے باہر یہ یونینیمس ویو ہے کہ ان کے پاس بلہ ہونا چاہیے. لیکن آپ سیاسی مخالف تو اس بات سے بگڑے ڈال رہے تھے کہ جب بلہ لے لیا گیا, سو ایک لارجر ویو یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو ڈپرائیو نہ کریں. کروڑوں ووٹرز ہیں, ووٹر ڈپرائیو ہوتے ہیں جب آپ ان سے بلے کا نشان لے لیتے ہیں. لیکن پھر آپ نے الیکشن میں نشان نہ ہو کے بھی لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بینگنوں پہ ووٹ مورے لگا دیے, تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے نا. لیکن یہ ظاہر ہے I'm sure وہ اس چیز کا ہی ایک شروعات ہے کہ آخر خرابی شروع کہاں سے. منیب صاحب بھی وکیل ہیں, میں اگر آپ کے پاس 2-3 نکات لے کے آنا چاہوں گا. منیب, ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ, کس طرف جا رہا ہے یہ جو کیس؟ تو زیادہ میرا خیال ہے صفائیاں اور کس نے کیا غلطی کی اس طرف زیادہ چلا گیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہم نے نہیں دی, سچ بولنے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ قاری صاحب بہت شکریہ. دیکھیے, جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو آپ ہی کے پروگرام میں متعدد دفعہ میں نے عرض کیا کہ جو اوپینینز فرق ہو جانا, جج صاحبان کا ویو فرق ہونا, دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن جو یہ سلسلہ ہے کہ جو ڈویژن ہے وہ اتنی ڈسٹنکٹ ہو, یہ میں کہتا تھا اور اس وقت پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا کہ یہ اچھی نہیں ہوتی. لیکن بدقسمتی سے بصد احترام وہ ڈسٹنکشن آج بھی ہے, بلکہ شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ فالٹ لائن زیادہ ایمرج کر گئی ہیں اور سامنے نظر آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, یا جو کچھ ایک واضح طور پر کریکس نظر آ رہے ہیں, یا واضح طور پر ایک ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے امانگسٹ دا بردر ججز. اب ایشو یہ ہے کہ جب یہ بلے کا فیصلہ آیا تھا تو بصد احترام بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں نے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے, میں تو خیر قائل بھی نہیں ہوں ہائپر ٹیکنیکلٹیز کا, کیونکہ ہائپر ٹیکنیکلٹیز کے اندر جا کر اگر آپ فیصلے کریں گے تو ہیں تو ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سارے انسان. کانسٹیٹیوشن اور لا کی اگر بات کی جائے تو سمجھ آتی ہے, فیئر انف. بٹ کچھ مائنر چیزوں کو لے کر اگر آپ کسی کو ڈس انفرینچائز کریں, کسی کا بلے کا نشان لے لیں, کسی کا پارٹی کا نشان لے لیں, یا کسی کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیں, جو ایک زمانے میں میاں نواز شریف کے ساتھ کیا گیا, اور اس کے اندر بھی زمین اور آسمان کے کلابے ملائے گئے جناب بندیال صاحب کی جانب سے, بعد میں انہوں نے خود اپنا ہی ویو چینج کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ جب اس طرح کے کاموں میں معزز جج صاحبان پڑھتے ہیں تو بصد احترام وہ اپنی ججمنٹس کا خود تمسخر بھی اڑواتے ہیں. جہاں تک بلے کے نشان کا معاملہ تھا, پارٹی سمبل کا معاملہ تھا, میں ٹیکنیکلی اس سے ایگری نہیں کرتا تھا اور آج بھی شاید نہیں کرتا. ہاں, یہ جو نشستوں والا معاملہ ہے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ جہاں اب ہو رہی ہے. اگر ان کو نہیں مل سکتی تو شاید ان کو بھی. آج بھی بڑے پرٹیننٹ سوال تھے کہ اگر اس اسمبلی میں 100 سیٹیں ہیں, 40 آ جائیں تو 60 اگر نہیں آزاد رہنا چاہیں تو پھر سیٹیں کس کے پاس جائیں گی؟ تو یہ بڑے لاجیکل سوال ہیں جس کا جواب میرا خیال آنے والی پروسیڈنگز میں آئے گا. میں تو سیاسی معاملات کی طرف چلوں. آج فیصل واڈا صاحب